بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومخلصین له الدین صدق اللہ. آج اخلاص کے بارے میں عبارت نکل آئی ہے. بہت دنوں سے بیان نہیں کرتا ہوں زبانی کبھی تو عبارت ہی نکل رہی ہے. سب کو ضرورت ہے ہمارا اخلاص، شروع سے اخیر تک اخلاص کی ضرورت ہے. اول میں بھی اخلاص، درمیان میں اخلاص، اخیر میں بھی اخلاص. اس پر ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے بہت زیادہ. فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافی کے سینے پر چڑھ گئے تھے اور قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے. بہت کتنی مدد سنا، قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے. وہ اسے تھوک دیا. وہ فوراً حضرت علی علیہ ہو گئے. تو اس نے کہا، اب دیکھیے حضرت کی تشریف بھی دیکھیے، اس کے پاس ہتھیار بھی تھا. اس حضرت علی کے ہتھیار ہی سے قتل کر دیتا. حضرت علی بالکل چھوڑ دیا اس کو. سینے پر چڑھے ہوئے تھے لیکن جب اسے تھوک دیا الگ ہو گئے. جس پر تشریف فرماتے تھے کہ بھائی وہ حملہ آور بھی تو ہو سکتا تھا، جہاد میں تھا، حضرت علی کا قبضہ اس پر تھا، لیکن اب تو قبضہ نہیں تھا. ان کے اخلاص کی برکت یہ ہے کہ بجائے اس کے کچھ حملہ آور ہوتا، اس نے پوچھا کہ میں نے تھوک دیا تھا اس لیے تاکہ آپ کا غضب اور بھڑک جائے. آپ تو عجیب آدمی، اس کے بعد بھی کوئی اور نرم ہو گئے. بہت عمدہ بات ہوئی سننے. کہا میں تم کو اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تم نے تھوک دیا میرے نفس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا جلدی سے قتل کر دوں. پھر میں نے سوچا کہ رب کے عمل میں اپنے نفس کو شریک نہ کرو. اب تک تم قتل کر رہے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اب جب تم قتل کرو گے تو اپنے نفس کو باہر نکالنے کے لیے تھوک دیا ہی جو ہے. بہت ملے گا مجھے مانی، بہت بیان کرتے ہے نا، بہت بیان کرتے. جیسے کہا اچھا یہ بات ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ اب تک تم ظلم کی کھیتی کر رہے ہو، ظالم ہو تم لوگ. یہ تو تم عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو. طبعی تقاضا یہ تھا کہ فوراً قتل کیا جاتے، لیکن طبعی تقاضے پر عمل نہیں کیا، آپ نے چھوڑ دیا. یہ زبردست مضمون ہے. چونکہ اخلاصی کے مضمون زیادہ بیان کرتے تھے تو یہ واقعہ ضرور بیان کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا تم نے کہاں سے سیکھا ہے یہ چیز، اخلاص اور غیر اخلاص کی بات سیکھا تم نے کہاں سے؟ کہا چلو لے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے گئے، واقعہ بیان کیا. بس دیکھ کر کے حضور نے بھی نرمی کیا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گئے یہودی. اس کے ساتھ 14 آدمی اور مسلمان ہوئے گھر کے لوگ. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر سیف آہن یعنی لوہے کی تلوار اگر اختیار کرتے تھے ایک آدمی کو جہنم میں بھیجتے تھے، یہی کرتے تھے. لیکن حلم کی تلوار سے 14 آدمی کو جنت میں پہنچا دیا. حلم کی برداشت کیا ہے. میں نے قتل کر دیتے جہنم میں چلا تھا، یہ نہیں ہوتا. لیکن حلم کی تلوار سے انہوں نے آہن، حلم کا تلوار زیادہ تیرے سے آہن کے تلوار کے لوہے کے. اخلاص بہت بڑی دولت ہے. یہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے. عرب نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو جو بیان کر رہا ہوں.
ایک نمازی تھے، ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. 10 سال 20 سال کے بعد کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، نہیں پہنچ پائے. تو ان کو خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، مگر یہ کہاں تم نے سوچا مار کہ اب تک تو تم نے پڑھی نمازی لوگوں کے لیے پڑھی ہے، اخلاص نہیں تھا. سب اپنی نمازیں قضا کی. اخلاص بہت بڑی. ایک اور واقعہ ہے نا، اچھا ماشاء. ایک اور واقعہ ہے، وہی کتابوں میں ہے، بہت دنوں سے دیکھا، کبھی بیان نہیں کیا ہوگا. ایک صاحب نے غلط کیا، لوگ کہتے ہی غلط کیا. عالم ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے ہر جز کا تلاوت کے ہر آیت کا ثواب دیا جا رہا ہے. میں دیکھا جو پڑھا تھا اس کا ثواب مل رہا تھا، ایک آیت کا ثواب نہیں ملا. تو کہا کیا بات بھائی؟ سوچا، پوچھا اللہ ہم نے تو یہ آیت بھی پڑھی تھی، اس کا ثواب کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس آیت کو تم نے پڑھا تھا چور کو بھگانے کے لیے. تمہارے گھر میں چور سے زور سے اسے پڑھ دیا تھا تاکہ بھاگ جان دینا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تم نے نہیں پڑھا تھا، چور کو بھگانے کے لیے کہا تھا، اس وجہ سے اس کا ثواب نہیں. اخلاص. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال. اسی کہہ رہے ہیں فضیلت الاخلاص. الانسان منہمک فی حدودہ. اہل علوم دیکھ رہے موافقات میں مولانا ہے، علامہ شاطبی کتاب سے لگا جا رہا ہوں. الانسان حضرت سے سب سنا ہے، نقل کر لیا، یہی بڑی بات ہے. الانسان منہمک فی حدودہ. انسان اپنے لذات میں منہمک ہے، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ پہنو، یہ کرو، یہ سوال، یہ تفریح. انسان منہمک ہے اپنے حدود میں. وہ منغمس فی شہوات، اپنے شہوات میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ عبادت ہے. صاحب شاطبی لکھ رہا ہے، علامہ شاطبی، بہت زبردست عقائد کی کتاب ہے، وہ موافقات ہے. جب میں گیا ایک دفعہ مولانا محمد میاں حسنی کے پاس، اوپر تھے علی میاں کے بھتیجے، تو جاتے ہی کہا کہ بھائی مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے عجیب ملفوظات ہوتے ہیں، ان میں موافقات کا بھی ذکر آتا ہے. یہ موافقات کہا ملفوظات تو وہی ہوتے ہیں جو جی میں آئے، جو گزری چیز ہے بیان کرتا رہتا ہے. شیخ یہ ہوا تھی، یہ ہوا، یہ ہوا، کتاب میں تھوڑی بیٹھتا ہے، وہ یہ علوم سنائیں گے، کہیں نہیں دیکھیں گے. انہوں نے کہا یہ عجیب ڈھائی کی مؤثر ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سناتے تھے کتاب دیکھیے. الانسان منہمک فی حدودہ ومنغمس فی شہواتہ. اپنے حدود میں مست ہے، لذات میں، اور شہوات میں ڈوبا ہوا ہے. قلما ينفق فعل من افعاله وعبادت من عبادته عن حدود ما. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے افعال جو عبادت کے ہوں وہ اللہ کے لیے، بہت کم ہوتا ہے. قلما ينفق فعل من افعاله وعبادت من عبادته عن حدود ما وأغراض عاجلہ. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کم اس کا صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو، آخرت کی نعمتوں کے لیے ہو. یہ لکھ رہے ہیں. وَلِذَلِكَ مَنْ سَلِمَ. اب اس کے بعد یہ ہم سناتے بھی رہتے ہیں. وَلِذَلِكَ سَلِمَ لَهُ فِي عُمْرِهِ خَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ خَالِصَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ نَجَاةٌ. اسی بنا پر جب تمام یہاں مشغولیت ہے شہوات میں، لذات میں، اب ایسی صورت میں کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے لیے نکال جائے تو نجات پا جائے گا.
ولذلك من سلم له في عمره خطرة واحدة خالصة لوجه الله نجات پا جائے گا. کتنی عمدہ عبادت ہے موافقات. وذلك لعز الاخلاص، اخلاص نادر چیز ہے. وذلك لعز الاخلاص، اس معنی نادر کیا ہے، عزت کی نہیں ہے. وذلك لعز اخلاص نادر چیز ہے. یہ معاشرہ رسول اللہ کے علوم ہیں، ملفوظات ہیں، مواعظ. ملفوظات کتنا یاد کرو گے؟ ایک آدھ کر دو. ان کے ملفوظات یہی سب ہیں. آتے ہی نہیں، باتیں آتی سب آتی. یہ لوگ یہی کام کرنا ہے. ایسے ہمارے محبوب کا بہت دخل. بھائی محبوب کے لیے دعا کیجیے. کوئی بیمار ہو گئے تھے کل دن بھر، ہم بہت پریشان تھے. ان کو نظر تو کام کا سیاح درد رہتا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ایکس رے کراؤ. اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کے لیے ہو گیا ہے. دعا کیجیے نتیجہ خیر آئے. وہی کام کرتے ہیں. یہ اخلاص کے نادر ہونے کی وجہ سے وہ اسر تن کے قلب الحادی شوائب، اور قلب کو پاک کرنے کی دشواری کی وجہ سے. قلب کو پاک کرنا معمولی کام نہیں. وہ اسر تنگی، اسر تن کے قلب الحادی شوائب بل خاص ہو الذی لا باس. خالص بات وہ ہے جس کا کوئی باعث نہ ہو الا طالب القرب من اللہ. کوئی غرض نہیں سوائے کہ اللہ کا قرب ہو جائے. دعا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے ہم. انشاءاللہ. ایک مجلس کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں. اللہ هو الذی لا باعث فیہ الا طلب القرب من اللہ. اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے. اللہ قریب ہو جائے. ایک بات تو اللہ کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. کلمہ طیبہ کی وجہ سے تو اتنا قرب ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں آدمی کر سکتا. ایک بات لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے، تصور نہیں کر سکتا. ہاں بہت عمدہ. لیس اشرف من العبودیت فی صفات المخلوقین وہی رضا بما یفعل الرب والعبادت ما یرضیہ والعبودیت اقوی من العبادت لبقاء فی العقبہ بخلاف عبادت. بہت کہیں ملے نہیں مجھے. یہ فقہ کی کتاب سے نقل کیا ہم نے، شاید یہ حضرت سے ہم نے سنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا وہ کتاب اس میں تھا تو اسی زمانے میں نشان لگا دیا تھا. یہ کوئی چیز عبودیت سے بڑھ کر کے مخلوق کے لیے بہتر نہیں ہے. عبودیت اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا سب سے بہتر چیز. لیس اشرف من عبودیت میں صفات مخلوقات. مخلوق کے صفات میں سب سے اہم صفت کیا ہے؟ عبودیت. کبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، جھکاؤ ہے، نیستی ہے. اصل سب سے بہتر حال نیستی ہے. وہی رضا بما یفعل الرب. مجھے کسی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے، یہ عبودیت. جو اللہ کی طرف سے آئے قضا بالرضا، یہ عبودیت. ہر چاہے دوست میرا سن نیکوس، دوست کی طرف سے جو آئے وہ ٹھیک ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی بنا دے. عبودیت بہت بڑی بات ہے. والعبادت ما یرضیہ. عبادت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، یہ عبادت. اور عبودیت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ اس سے راضی ہو جاؤ. دونوں میں فرق ہے. عبادت جو آپ کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. یہ عبودیت کا تعلق نمازی سے نہیں ہے، ہر وقت ہے. جو کچھ بھی آئے پر راضی رہنا یہ عبودیت ہے. اسے لکھا ہے کہ عبودیت کا درجہ عبادت سے بڑھ ہے.
کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عابد نہیں کہا گیا، عبد کہا گیا ہے، عبودیت. حضور عبادت کرتے تھے، یہ نہیں کہا ہے، عبدیت اختیار ہے. اسرا بعبدی لیلا من الليل، یہ اسرا پہ جو سفر ہوا ہے وہ عبادت کی بنا پر نہیں ہوا، عبودیت کی بنا پر ہوا ہے. عبدی اس وجہ سے کہا گیا، عابد کا لفظ کہیں نہیں آیا، عبودیت کا ہے نا. بل عبادت ما یرضی، عبادت یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کو اللہ راضی ہو جائے، اور عبودیت یہ ہے کہ اللہ سے جو آئے اس پر راضی ہو جاؤ. عبادت میں تو اپنا دخل ہے، نہیں عبودیت میں اپنا تو کوئی دخل نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، آپ راضی ہو گئے. دعا کیجیے. بہت سی کافی یہ سب نقل ہی نہیں کر رہے ہیں، بہت کئی کہا آپ سے بھی کہا کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے مولانا، جیسے یہ سب کتابیں ہیں، سب کا خلاصہ ہے، یہ سب ہمارے 50-60 سال کا خلاصہ ہے. یہ ہم بھی بہت دنوں سے ہم کو کافی ملی ہی نہیں، میں نے کہا جی. وہ عبودیت اقوام من عبادت لکھ رہے ہیں، عبودیت زیادہ قوی ہے عبادت سے. لے بقائن پھر عقبہ میں عبودیت رہے گی، اب عبادت نہیں رہے گی. آخرت میں عبادت نہیں ہوگی، عبودیت وہاں بھی رہے گی. بخلاف عبادت کا تعلق صرف دنیا سے، عبودیت کا وہاں. جہاں سے ایک روایت ہے تفسیر مظہری میں، یہاں تو حضرت سے نہیں لیکن وہ روایت ہے. جب جمع ہوں گے کافر تو کہیں گے کہ انا اشد محبت حب للہ، میں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوں. کافر کہیں جھوٹے، اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح وہاں بھی جھوٹ کی جو عادت رہے گی تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم ہماری محبت میں سچے ہو تو جہنم میں تو کود جاؤ. تو عادت یہاں انکار کی ہے، وہاں بھی انکار کریں گے، وہاں بھی انکار کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. روایت تفسیر مظہری میں وہاں بھی وہ انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مومنین سے کہ اگر تم میرے سچے ہو میرے محبت میں کود جاؤ جہنم، فرض کود جائیں گے. اس وقت بھی عبودیت اسی کو کر رہے ہیں کہ وہاں عبادت تو نہیں رہے گی، عبودیت رہے گی. یہ عبودیت ہے، کود جانا. عبودیت ہوگی. فرماتے تھے ابو آباد میں، فرماتے تھے کہ جب وہ کودیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوگی انشاءاللہ کیا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم ہے علی المخلصین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب یہ کود جائیں گے جہنم میں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو کیا اللہ نے فرمائے یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اسی طریقے سے وہ حدیث میں نہیں ہے، حضرت نے فرمایا. اس کے بعد جب وہ کودیں گے تو یہ ندا ہوگی کہ یا نار اے جہنم ٹھنڈی ہو جاؤ، یہ ہمارے مخلص بندے ہیں، تم کو اختیار نہیں کہ تم جلا سکو. گلے گلزار جیسے یہ کیا گلے گلزار ابراہیم علیہ السلام پر، تو جہنم بھی جنت کا رخ اختیار کر لے گی. وہ تو جہنم تابع ہے، جہنم تابع ہے اللہ کے. اللہ کا حکم ہوگا کہ آگ تمہاری اپنی جگہ پر، میرا حکم اپنی جگہ پر، سب کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ. اللہ ہم سب والعبودیت اقوی من العبادت، عبودیت زیادہ قوی ہے عبادت نہیں، عبودیت زیادہ قوی ہے عبادت سے. اس وجہ سے کہ عبودیت کا تعلق کیا ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. عبادت کا تعلق نہیں، یہ کود جانا عبادت نہیں ہے، عبودیت ہے. بخیر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ خاتمن، ایک انگوٹھی بنوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوایا، اب پہنا اس کو، پہننے کے بعد نکال کے دیکھ دیے.
قال شغلنی ھذا عنکم، اے مومنوں اتنی دیر تک جو میں انگوٹھی دیکھتا رہا تم سے غافل ہو گیا، اس وجہ سے انگوٹھی کو اپنے پر نہیں رکھوں گا. یہ امت پر شکر. قال شغلنی ھذا عنکم منذ اليوم، آج کے دن تم سے میں مشغول ہوا، اعراض غافل ہو گیا اس انگوٹھی کو. ایسے اس وجہ سے یہ انگوٹھی اس لائق نہیں ہے، جو تم سے نظر کو پھیر دے یہ انگوٹھی لائق نہیں، ہٹاؤ اس کو. الیہ نظرتم والیکم نظرتم ثم القا، پھر ڈال دیا. ایک طرف یہ دیکھو ایک طرف تم کو دیکھوں. میں تقسیم نہیں کرتا چاہنا چاہتا، میں تمہاری ہی طرح نظر رکھنا چاہتا ہوں. شغل اتحاد اے میں نے توجہ سے غافل کر دیا. اور شغل یا انکو، اس انگوٹھی نے تم سے مجھ کو غافل کر دیا. اے من التوجہ والاہتمام والانفراد علیکم لتصرف فی بواطنکم، میں بڑھ کر کے یہ تو تمہارے دلوں میں ہمیں تاثیر القاء کرتا ہوں اللہ کی محبت اور نسبت کا. اتنی دیر جو انگوٹھی تک کتنی دیر رہی ہوگی، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، اتنا بھی گوارا نہیں میں کرتا کہ تم لوگوں سے غافل ہو جاؤں. یہ علوم ہے کہ یہ والا نا، یہ علوم ہے، اس میں علوم ہے. کس کے معاذی سے قادری بھی لکھ رہے ہیں. والاہتمام والانفراد علیکم للتصرف فی بواطنکم، تمہارے بواطن میں قلوب میں تصرف کرنے کے لیے میں فارغ رہنا چاہتا ہوں. وہ اصلاح احوالکم، تمہارے احوال کی اصلاح کے لیے میں اپنے کو فارغ کرتا ہوں. ھذا فی الحقیقت تنبیہ، یہ فی الحقیقت تنبیہ ہے اور ارشاد ہے امت کو اما یوجب التفرقہ، جو کہ موجب تفرقہ اس سے بچو. ہے کہ مطلب لکھی طریق ہے کہ یہی طریق ہے. یہ حضور کو جب تفرقے کا سبب بنا یا انگوٹھی نکال دیا تو ہمارے پاس کیا ہے، دیکھنے میں لگے جائے ہو کسی چیز میں کر لے، بس بقدر ضرورت ہے. من حسن اسلام میں ترک ہمارا ہے نہیں، لایانی خالی بات نہیں، لایانی فعل بھی ہے. حضرت تھانی لکھا کہ ایک کارڈ لو، تم لکھا ہے 3 سطر، تو 3 سطر بس کرو، یہ نہیں سوچو پورا کارڈ بھرو، اگر بھرو گے تو لایانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ماں تھانی نے لکھا. بھرنا چاہتے ہیں نہیں، 2 صفحہ جب تک نہ ہونے ابھی جتنی ضرورت لکھ دو. حضرت وہ کیا جواب دیتے، دیکھیے ہے رکھا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بخیریت ہوں، الحمدللہ کا بخیریت ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، والسلام وصول اللہ. کہتے ہیں نا 1 سطر ہائی بہت لکھا ہوا، وصول اللہ، الحمدللہ بخیریت ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، والسلام وصول اللہ فینا. جب ہم میں سے کسی کو دیا حضرت نے خط لکھنے کے لیے، تو انہوں نے لکھا الحمدللہ میں بخیریت ہوں. فوراً بلایا، کہا میں کیوں لکھا، الحمدللہ بخیریت ہوں سے کام نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے تربیت حضور. الحمدللہ میں تو لانا ہی نہیں چاہتے. یہ ہے ہمیشہ تصوف، یہ ہے خانقاہ، اور یہ طریق، یہ ہے کیونکہ معلوم تو رہے ہم لوگوں کو کچھ جانتا بھی نہیں. ایک آدمی بہت بڑے آدمی تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں، تزکیہ تزکیہ ہم نہیں جانتے بھی نہیں. اتنا بڑا آدمی تزکیہ کا لفظ نہیں جانتا ہے. قرآن بھرا ہوا ہے تزکیہ سے، بھرا ہوا کہ نہیں. علم ہوگا تب تو کچھ عمل کرو گے، علم ہی نہیں تم کو. اول چیز علم ہے، اور سب سے مشکل گھاٹی جو ہے علم کی گھاٹی ہے. حضرت قاسم صاحب علم کی درستی کے لیے حضرت حاضر حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند کا بانی، وہ حضرت حاجی صاحب کہا علم کی درستگی کے لیے. وہاں رشید احمد گنگوئی اللہ فقیہ العصر ہو گئے. حضرت تھانی کا علم نہیں تھا ان کو، لیکن دوسرے علم کے لیے گئے تھے، نفس کا علم. وہ اصلاح ہاذا فی الحقیقت، اس میں حقیقت یہ ہے کہ امت کو ارشاد ہے کہ ایسی چیزوں بچو جو ہے تمہارے دل میں انتشار پیدا کرے. ایسے بچو، ایسی باتوں سے بچو
جو تمہارے قلوب میں انتشار جہاں تک ہوتے. اللہ ہم سب کو ایسے وقولوا الیہ نظرۃ والیکم نظرۃ قناعۃ ان تفرقوا الخاطر. ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر, دونوں ہے, تم بھی بیٹھے ہوئے ہو اور وہ چیز بھی ہے. نظرۃ الیکم قولوا الیہ, اللہ کی طرف نظر, تمہاری طرف تفریق ہو گئی نہیں, یہ نہیں ہو رہا ہے. کتابۃ ان تفرقوا الخاطر, اس میں یہ ہے تفرق سے بچو جس کے قلب میں انتشار پیدا ہو. اللہ علم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان علوم سے بھی عمل سے سب مکلف ہو جائے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کوئی کی ضرورت نہیں, کوئی عمل نہیں, یہی سب چیزیں کام آئیں گی. برحمتک یا اللہ.